درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز محشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ کتنی بار؟ کتنی بار؟ کتنی بار؟ 11۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز محشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ اس کا چہرہ مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے، موت کے وقت فرشتے خود اس کے کام آئیں گے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی گھڑی بتائی اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار ہو جاتی ہے۔ اب اگلی سنیں، 5واں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے، کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے۔ کشف کی دنیا ملے، کشف کی دنیا۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، قبر والوں کے حالات اور قبر والوں کے واقعات ان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ ہر قبر بول رہی ہوتی ہے، ہر میت بول رہا ہوتا ہے، واقعات کھل۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، پرندوں کی حرکات سکنات کو جاننا، پرندوں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کی دنیا کو جاننا، جانوروں کے نظام کو جاننا، کیونکہ ہر پرندہ، ہر جانور جو بولتا ہے وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ فرشتہ شیر جو ہے حتیٰ کہ جو دھاڑتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے۔ یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور 7واں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب ہر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا۔
دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو عظیم گریڈ کر دے اور دنیا میں اس کی عزت وقار شان و شوکت ہوگی اور دنیا میں اس کا مرتبہ ہوگا، اس کی بلندی ہوگی، سر بلندی ہوگی۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا۔ وہ دیکھیں گی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین اللہ الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یاد ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، اللہ کے درویش ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں یہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ بولوں میں وہ زندگی آتی ہے، بولوں میں وہ تاثیر آتی ہے، بولوں میں وہ کائنات آتی ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ ایک صاحب سیاسی آدمی ہیں، مشہور ہیں، مجھ سے کہنے لگے، میرے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، میں جو بولتا تھا میری بات مان لیتے تھے۔ کہنے لگا ایک بات پہ ایک دفعہ ایک سیاسی آدمی گزرا ہے، حفیظ پیر زادہ، کہنے لگے کوثر نیازی تھا، حفیظ پیر زادہ تھا، بختیار وہ ایک ہو تھا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل تھا، اور بھٹو تھا، شاید سارے ہی فوت ہو گئے یا کوئی زندہ ہو۔ کہنے لگے یہ بیٹھے تھے، ایک چیز پہ بحث ہو رہی اور کوئی چیز فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کہنے لگا میں نے وہ وظیفہ پڑھا اور جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا خیال ہے، ایسا نہ ہو جائے سارے میرا منہ دیکھیں، کہنے تو نے کہا میں مسئلہ حل کر دیا، تیری بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی میں کہتا تھا میری مان لیتے تھے، یہ وظیفہ ہے۔ کہنے لگے جب سے پیر صاحب گئے ہیں مجھ سے وظیفہ بھی ساتھ لے لیا، مرنے سے پہلے کہنے لگے ادھر آ، کہنے لگے وظیفہ میں تجھ سے ساتھ لیتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے میں وظیفہ نہیں دیتا، اجازت لے لی، وظیفہ لے لیا، اب وظیفہ پڑھتا ہوں وہ فائدہ نہیں ہوتا، آپ اجازت دے دیں اس وظیفے کی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں، لفظ میں نے کیا کہا، ہر خیر کے لیے تجھے اجازت دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ملا، کہنے لگا وہ 100% تاثیر ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائے گا۔ غیب کی روزی، غیب کی روزی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے ہی مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا، یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا باہر رکھتا گیا، آتا گیا باہر رکھتا گیا، انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں، ایسی جگہ سے رزق، خیال نہیں، گمان نہیں،
تصور ایسی جگہ سے رزق ملے. اب کتنا فائدہ ہو گیا؟ 15 ہو گئے. 17 فائدے ہیں. 16واں فائدہ اس کا یہ ہے اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی قطب ابدال غوث قلندر بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے, اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے جہاں روحانیت, ولایت, تقویٰ, اللہ کا تعلق ہے. اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے. اور ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں. جتنی مہنگائیاں آ جائیں, جتنی دنیا آ جائے, جتنا کچھ آ جائے, انہیں کوئی نسلوں ان کو کوئی پرواہ نہیں. کوئی مرے بامے جیوے مما والی ڈھول پتا سے پیوے, انہیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا. اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے, گندگیاں ختم کر کے, حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب, گناہ, بدبختی, شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی. اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہو. اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے. رزق کے غیبی روحانی اور جسمانی, بہت بڑی گہری بات, ایسی جگہ عطا فرمائیں گے. اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں, سن دیں, اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. اتنی دفعہ سنا ہے کہ یاد بھی ہو جائے, اتنی دفعہ سنا ہے یاد نہیں ہوگا. یہ ہے صرف جمعے کی نماز کے بعد اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے. اب میں پڑھتا ہوں, آپ گھڑی دیکھیں اس میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. تو 11 دفعہ پڑھنے سے 110 سیکنڈ ایسے 101 منٹ 10 سیکنڈ, 1 منٹ ایسے. اب بولے 2 منٹ, ہم عموماً کہتے ہیں بس 2 منٹ میں آیا, 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کہتے ہیں نا. ہماری زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے 2 منٹ. 2 منٹ کے اندر کام ہو گیا, اللہ کی مہربانی. 2 منٹ. اب بولو اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے, کمالی کمال ہے. قرآن پاک میں ایک لفظ ہے سورۃ کہف, فرمایا ہاں اس نام میں بڑی طاقت. اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا, کچھ لوگوں کے تجربات کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا. گھر کی 4 دیواری, گھر کے اندر کی دیواروں پر, حتیٰ کہ چھت پر, ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا. ایک سال وہ انگلی سے لکھا جس میں ساری رات جاگا, بس لکھ دیں انگلی, سارا دن روزہ رکھا, اتنا ثواب ملے گا. آگے سنیں. اور آپ ہمارے کھانے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, پتہ نہیں کہاں سے ایک سانپ کا بچہ کرتا ہے. اے رجب میں روزہ رکھنے والو, میں نے دیکھا تو تہخانے کی فرش پہ ریگ رہا. اور کہنے لگے میرے سانس بند کر کے, فرمایا سانس بند کر کے 11 بار پڑھا, کہا رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل, میکائیل اور اسرافیل ہوں گے, یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا. ابھی ہم بیٹھے بیٹھے 11 بار ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے. تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, اس کے 3 حرف ہیں, دنیا میں ادا ہو چکے ہیں, اب منازل عزت کی طرف چلو. جسے منازل عزت کی طرف چلو. اب منازل عزت ایک حرف پڑھنے سے کتنے نیکیاں ملتی ہیں؟ اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے, اور اللہ 30 نیکیاں تو نقد ہمیں مل جائیں کرتا ہے. اس رجب کے اس کے ساتھ ایک اور فائدہ ہوگا, ایک تھوڑی سی عبادت سے ہم ایک نیت سے کرتے ہیں کہ یا اللہ نفس اور شیطان کے جو حملے ہیں اور جو جادو ہے اور جو اس کا کالا وار ہے اور جو میرے اوپر کالی چیزوں کا وار ہے, نفس اور شیطان کی کالی چیزوں کا وار میرے دل پہ
میری نیکیوں پہ، میری عبادت پہ، میری آنکھوں پہ جس کی وجہ سے میری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، میری شرمگاہ پہ، اللہ میری تنہائیوں پہ، اللہ میرے جذبوں پہ، یا اللہ میرے کانوں پہ جس کی وجہ سے کان خیانت کرتے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کی حفاظت کا، کفایت کا، کفالت کا، تیری مدد کا، تیری نصرت کا، تیری حفاظت کا، یا اللہ میں نیت کر کے 11 بار سانس روک کے کہف پڑھتا ہوں. پھر پڑھیں اس کی ناراضگی ہے بھی کیا خیال ٹھنڈی ہو جائے. اچھا پڑھنے سے پہلے ایک سخاوت کر لیں. اللہ میں اپنی بھی نیت کرتا ہوں، اپنی قیامت کی نسلوں کی بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پوری امت کی بھی نیت کرتا ہوں، اور اس حال میں بیٹھے جتنے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ ان سب کی نیت بھی کرتا ہے. سن لو کیا توبہ خیال کے ہے؟ مہینے کا چاند نکل قرآن کا حرف بتا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن کا حرف پڑھوا رہا ہوں. کس مہینے کا؟ ہاں جی، کہف کہاں ہے جی قرآن میں؟ کیسے شروع ہوتا ہے کہف؟ ول جبریل آواز دیتا ہے، سن لو یہ بھی ایک اور بھی ہے، فضربنا علی آذانہم فی کا. آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت اور کے یہ لیے آیت توبہ، تو نیند کی اپنی چابی ہے جو میں نے نسلوں کے پڑھی. لیے توبہ، اپنی پچھلی جن کو نیند نہ آتی ہو، توبہ، اپنے فضربنا لیے، اپنے علی لمحوں، اپنے راتوں آذانہم کے لیے توبہ، اپنے بالکہف. دن بس کے لیے ندامت اور اس کو توبہ. پڑھنا شروع کر دے. سن لو لوگو، وہ کہتے ہیں نا جبریل کہ کیا بس پھر کہتے ہیں؟ نیند سولی پہ بھی آ جائے گی. پکارتے ہیں کہ توبہ کے عجب چیز ہے مہینے یہ، کا چاند نکل آیا، عجب چیز. بس اس کے لیے اب بشارت یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا اس ہوں، رجب کا لیکن مہینے یقین جانیے آپ اسی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. ہے. اچھا پھر اس ایک کے اور لیے عجیب چیز بشارت ہے شب جمعہ میں جو پڑھوا رہا رجب کے مہینے میں ہوں، اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں. یہ کیسا ہوگا اس کریم کا یار، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی نجیب، کوئی نجیب حکیم، کوئی ابرار، کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے، تو جا سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. جو شخص یہ چاہتا ہے واہ سبحان. اللہ اس کی نسلوں کو معذوری قرآن کا یہ لفظ، قرآن کا یہ حرف، معذوری قرآن کا یہ بول عجب طاقت ہو رکھتا جائے، ہے، عجب قیمت. کسی بھی چیز سے معذور ہو جائے، تو پھر پڑھیں مجبور ہو جائے. ابھی میں نہیں، نے آپ ابھی اس کے کو فائدے اور مجبوری سن کا قصہ سنایا تھا. اس نے معذوری اللہ مجبوری سے بچائے، بس ہو جائے، مجبور ہو جائے. میری کمر میں شدید درد تھا، اور لکھا جو ہے شخص میری یہ کمر میں چاہتا ہے شدید کہ درد تھا، اس کے ماتھے میں نے اس پہ جگہ پر نصیب 7 بار کا کہف لکھ دیا. مقدر اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں. اور یہ کمر میں نہیں، سر میں درد ہو، گھٹنے میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو، اعصاب میں درد ہو، تو انگلی سے کہف لکھ دیں. ایسے کہف ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے. وضو شرط نہیں، نصیب مقدر جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. دولت. اور تیسری، دل میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، اور فرشتے اس کی جہاں بھی پیشانی درد سونگ کر بتا دیں کہف لکھ دیا، لوگ انگلی سے لکھ دیا. جس کے سجدے واقعی تھے. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. کسی ایسی ابھی میرے پاس چھوٹا سا بہت بیٹھا تھا، محفل کو تلاش چپ کرے کر کے بیٹھا ہوں، جو پتہ لازم نہیں کہاں شب تھا، آمد جمعہ کا. تو اس کے اس گال پہ کہف لکھا، اس گال پہ کہف لکھا، ماتھے پہ کہف اللہ کا لکھا، دوست کمر میرا پہ کہف مرشد لکھا. ہے، کہف لکھ کے میں بھی آ غلام ہوں، اپنی نہیں کہہ رہا. ادھر کہف، ادھر کہف، چپ تو مجھے دیکھ رہا ہے، روتا نہیں ہے. شب جمعہ یہ شب ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کے ماتھے پر 7 پر کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے، اور چوٹوں سے، دردوں سے، کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر، کمر، ٹانگیں، بازو، چہرہ، گردن، سینہ، پیٹ، ہر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں، جنات سے بھی بچے ہیں. خزانوں سے پاتے ہیں. ہر حصے پہ لاک لگا. قسمت ہے جو کڑا شب لگا. جمعہ کا انتظار کرتے ہیں. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے، لگا دیتے. کیا مقدر ہے. کیسی عجب چیز ہے. آئے میں آپ کے خط کا ایک حرف ہے حصہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم ایسے ہی اللہ سے دوستی کریں. میں نے اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. ایک بار میں اور امی یہ بھی میں نے کہف کے بعد میں اتنی دیر میں دل میں پڑھا ہے. جو پیچھے بوٹی اور گھاس رہ جاتی اسے آگ لگا کے، یہ کیا پڑھ لیا. کھیت تو خالی ایک ہے سانس روک کے، آگ لگا، ایک ہے دل کو کہہ تو پڑھ. چیزوں کو آگ لگا دیتے ہیں. دل کو مجبور کریں، یہی کہیں ذرا دل کو مجبور کریں، سانس بھی روکیں اور دل سے پڑھیں. کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں گھبرا گئیں. آگ ان لوگوں تک نہ پہنچ جائے، ہم نے فوراً آگ کو واسطہ دینا شروع کر دیا. اب ایک چیک کریں، تجھے حضرت موبائل ابراہیم کا نکالیں اور واسطہ، سیکنڈ چیک جس کریں طرح ان کو حساس نمرود کہ نے صرف آگ میں 11 ڈالا دفعہ تھا سانس روک اور کے پڑھنے میں ٹھنڈی ہو کتنے گئی سیکنڈ تھی. لگتے ہیں. اور بالکل اسی طرح پہلے چیک کریں. ہم تجھے جو واسطہ میرے قریب دیتے بیٹھے ہیں ہیں وہ ذرا چیک کریں، باہر جس دور کے دور والوں کی ابراہیم آواز نہیں پیغمبر آتی. ہیں، تو بھی ٹھنڈی ہو جا. جب میں
کہوں گا نا اس مقصد وقت کسی کو سیکنڈ نقصان چیک کریں گے. پہنچانا نہیں. تو جب میں عرض کروں گا جلدی ٹھنڈی ہو جا. کیا کہوں گا؟ صرف کہف کہوں گا. کہف سے مراد ہے کہ آپ نے پھر سانس روک کے پھرنا شروع کر دینا ہے اور سیکنڈ چیک کرنا ہے. شروع سے ٹھیک ہے نا؟ بھڑک رہا تھا، کہف. رحمت جوبن پہ آئی اور پریشانی ختم ہو گئی. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا. موت کے ایک وقت 12 اس کو کہتے ہیں، ایک شربت 13 پلایا کہتے ہیں. جائے گا. 8 سیکنڈ میں کہ اگر یہ لوگ رجب میں 13 ایک سیکنڈ. چلو جی روزہ بھی رکھ 12-13 والے زیادہ ہیں، کہ ہم 12-13 مان لیتے ہیں. مجھے اتنا بتا دیں اگر 13 سیکنڈ 13 سیکنڈ اچھا ایسے ہے. فرمایا مجھے تو یہاں پتا چلا، میں نے پروگرام دینے شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ پروگرام کے درمیان اتنے سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ تو ٹی وی پہ اس کے اتنے پیسے ہوتے ہیں، وہاں منٹ نہیں ہوتے. نہر کا نام رجب کیوں جی؟ ہے، اس کا کیا پانی کہتے ہیں؟ دودھ سے کوئی زیادہ منٹوں کا سفید اشتہار، ہے کوئی اور برف سے سیکنڈوں کا زیادہ اشتہار ہوتا ٹھنڈا ہے اور ایک سیکنڈ میں آنکھوں کے سامنے چیز گزرتی ہے اور جو رجب میں چاہے ایک روزہ بھی رکھ لے، سیکنڈوں کی اتنی قیمت ہے. پانی اس سے اور آپ جو ایک سیکنڈوں میں بیٹھ کے ابھی پڑھ چکے ہیں کہف، یہ اس کی غصے کو طاقت ہی، ٹھنڈا کرنے اس والی کی چیزیں تاثیر ہی بتا رہا ہوں. یقین جانیے نسلوں میں کام آتی ہے، نسلوں میں کام آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی ایک لفظ ہے کہف اور اس کی اتنی تاثیر تھوڑی سی ہمارے سامنے کھلی ہے. کیا خیال ہے آج کے بعد کوئی بندہ کہف لکھنا بھولے گا، کہف پڑھنا بھولے گا، سانس بند کے سانس بغیر پھولے گا؟ اسے پتہ ہے کہ کہف میں کیا حفاظت، جنات سے حفاظت، جادو سے حفاظت، ظلم سے حفاظت، ظالم سے حفاظت، دشمن سے حفاظت، کالی چیزوں سے، کالے مندر، کالے بندر اور کالی دیوتیوں، ان سے حفاظت ہے. اور ایک حاسد اور دشمن سے حفاظت ہے. بچوں کو چوٹیں نہ لگیں، دکھ نہ ہو، تکلیفیں نہ ہو، اس سے حفاظت ہے. کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس سے حفاظت ہے. اور گاڑی کے اوپر لکھ دیں گاڑی کی حفاظت، سوار پہ لکھ دیں سوار کی حفاظت، سواری پہ لکھ دیں سواری کی حفاظت. اس کے اندر طاقت اور حفاظت سے بچ جائے گا. آپ میں سے کسی کو کہف کے نام کا کوئی کرشمہ ملا؟ بچ جائے گا. اور یہ فرمایا یہ کرامت صرف آقا کی امت کو ملی ہے. کہنے لگے ہم نے کبھی تالا ہی نہیں لگایا، گاڑی کھڑی رہتی ہے کہف کے تالے لگاتے ہیں. ہاں بھائی، چند قبروں پر سے گزرے، رو دیے، صوبان کہنے لگے جس چیز پہ ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ کہف پڑا جائے وہ کبھی چوری نہیں اللہ ہوتی. سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اور اچھا بھائی بات سنو، اگر یہ لوگ اگر کسی نے آئندہ دفعہ بتانا ہے ذرا میرے آگے بیٹھ، اور ایک رات میرے آگے بیٹھیے گا. آئندہ دفعہ اس کے فائدے، کرشمے، کمالات میں کچھ مزید بھی بتاؤں گا، آپ سے بھی سنو. جی سے رات نہیں ہے، ساری رات. یہ بھی عبادت پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، مکان بنا کے بیچتا ہوں. ساری رات کہتے ہیں میں نے اصحاب کہف کے نام لکھے، مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے. اصحاب کہف کا نام لکھتا ہوں، مکان جلدی بک جاتا ہے. آج جیسے شب جمعہ میں ہے، رجب میں آج آج ایک سامنے سے کہنے لگے مکان نہیں بکتا، مبارک ہو. اصحاب کہف کے نام لکھتا ہوں. اس کے فائدے آپ کو کیا بتاؤں. ابھی ہم ذکر ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے. تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا. 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے. لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہو، نہ مال، نہ چیزیں، نہ پیسے، نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو. آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے، اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہے یا نہیں ہے؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں. میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر. میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا اور ہوں مخلص. آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں گے اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے گھروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے
सहारे के लिए, मरीजों की शिफा याबी के लिए, जिनकी झोलियां हरी नहीं उनको हरा करने के लिए, और जिनके घर में आग लगी है हसद की, धोखे की, फरेब की, नुकसान की, परेशानी की, बर्बादी की, उस आग को बुझाने के लिए, और जो गुर्बत और तंगदस्ती में पिस गया उसको खुशहाली पे लाने के लिए, और जो विलायत का ताजदार बनना चाहता है तो उसे अल्लाह उसके हबीब के नूर को मिलवाने के लिए, और जो चाहता है कि आंखें बंद करूं और जन्नत नजर आए, जो चाहता है दिल की दुनिया आबाद और शाद हो, ये नेमत उसको दिलवाने के लिए, और जो ये चाहता है कि अल्लाह के खजाने से इतना मिले कि दर दर का भिखारी, फकीर, मंगता, मोहताज न बनो, ये खजाने उसको अल्लाह के खजाने से मिले, ये दिलवाने के लिए ये 40,000 दफा सूरत इखलास 11 जुमेरातें पढ़ी जाएगी। हर साल हमारी 11 जुमेरातें होती हैं, और आपको मुबारक हो। और आपको इल्म है कि ये सूरत इखलास की जो जुमेरात है, इसमें हम अभी 40,000 मरतबा बैठ के सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो 5-7 मिनट में पढ़ी जाती है। उसकी वजह यह है, बल्कि 40,000 दफा नहीं पढ़ी जाती, वो लाखों दफा पढ़ी जाती है, लाखों से भी लाखों पढ़ी। इस वक्त ये मजमा, खवातीन का मजमा, पूरी दुनिया हमारे इस वक्त ऑनलाइन बैठी है, कहीं सुबह दोपहर शाम, पूरी दुनिया हमारी इस अल्लाह के फजल से सुन रही है, और क्या पता जिन्नात भी हों, और ये दुनिया की मखलूक सारी मिलके सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास पढ़ेगी, और सूरत इखलास पढ़ते ही जिंदगी में बरकतों और खैरों के फैसले होंगे। और फरमाया, जो बंदा दिल में मुराद चाहता है, सुने, मैं आपसे पूछूंगा भी सही, सिर्फ 2-3 अफराद से पूछूंगा कि पिछले साल, हर साल जो 11 जुमेरातें सूरत इखलास की होती हैं, इसमें आपको क्या मिला, तब पूछूंगा। मैं कि जिसको कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, वो मिल बैठ के 40,000 दफा सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ ले। इकट्ठे होके कुछ बंदे मुखलिस बंदे वो इकट्ठे होके सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ ले, सूरत इखलास पढ़ ले इकट्ठे हो। और ये बुजुर्गों का सदियों पुराना आजमूदा अमल है कि जब थक जाना, जब मायूस हो जाना, जब जिंदगी की आसें उम्मीदें खत्म हो जाएं, फिर मुखलिसीन मिलके 40,000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह यानी सूरत इखलास पढ़ ले। अब ये 40,000 दफा बैठ के सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। किसी के पास घर नहीं, अल्लाह मुझे घर दे दे, औलाद नहीं, अल्लाह औलाद दे दे। आज हम 40,000 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे ना, इसमें सबसे टॉप पे जो चीज रखेंगे ना, सबसे टॉप पे चीज ये रखेंगे, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर और बे औलादों को औलाद दे दे। बे औलादों की औलाद खास तौर पे मांगते आज बहुत मांगते। याद रखना मेरी बात को, जरा गौर से सुनना और याद रखना, गौर से सुनना, याद रखना। दूसरों की औलाद तलब से मांगेगा, अपनी औलाद के होते हुए अल्लाह उसकी नस्लों में औलादियां नहीं देगा, नहीं देगा। कोई पता नहीं, 7 बेटे थे, 7 बेटियां थी, 14 बहन भाई थे, 11 बहन भाई थे। अगली नस्ल के अंदर एक बेटी को तरसते हैं, नहीं है कोई खबर नहीं। ये दूसरे की खैर मांगेगा, ये दूसरे का भला मांगेगा, ये दूसरे की खैर चाहेगा, ये दूसरे का भला चाहेगा, ये दूसरों के लिए गिड़गिड़ाएगा, ये दूसरों के लिए भिखारी बन जाएगा, ये दूसरों के लिए मोहताज बन जाएगा। अल्लाह मेरा कहता है, मेरा बंदा, मैं तेरे दिल के जज्बे भी जानूं, तेरे अंदर के दर्द भी जानूं, तेरे विजदान को भी जानूं, तेरे साजो सोच को भी जानूं, तेरे उठे कदम भी जानूं, तेरी जिंदगी के दाएं बाएं को भी जानूं, तेरी सुबह शाम को जानूं, तेरी तन्हाइयां और अंधेरों को जानूं, तेरे अंदर के ख्याल और जज्बों को जानूं। तो मेरे एक बंदे के लिए इतना तड़प रहा, ना तड़प, मैं इसको भी दूंगा, तुझे भी दूंगा। मेरे हुजूर की बारगाह में एक साइल आया और बहुत परेशान कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, और घर में हालात मुफलसी, बदहाली। और ये गुर्बत हमारी वाली नहीं, वो पेट पे पत्थरों वाली गुर्बत। ख्याल करना, हमारा जो आज का कहते हैं ना मैं गरीब हूँ, उसके घर के असबाब को अगर फरोख्त कर दें, घर के असबाब को, उस गरीब के लिए वो गरीब आया आका की बारगाह, आग में डाला था, गुर्बत और तंगदस्ती
اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ کام ہو گئے، ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ اخلاص۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔ رزق کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں، ایک بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دے، 129 دن اور 129 بار۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح سے بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتاؤں۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے، ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان وہی وقت وہی جگہ، مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین دل کی گہرائیوں اندر کا درد اور شب بیداری کرے، اللہ کی عبادت اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف اور لطیف، 129 اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ آیت، یہ سورت اتری تھی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنے کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہے، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد پہ حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ شماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری طور کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ اور سکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر دنیا حسنہ سے۔ تحفہ آپ کو دینا چاہوں گا، اور یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو آج بھی کعبہ کے غلاف پہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ پڑھا کے چھوٹا سا واقعہ سنا دو، بس مختصر سا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ سیدہ فاطمہ کی روایات سے ملتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے پاس سائلین آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، سخاوت کا گھرانہ، سخیوں کا گھرانہ ہے، ضرورت مند آتے تھے سخاوت کے گھر۔ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ آتے تھے جن کے رشتوں کے مسائل ہوتے تھے، رزق کے مسائل ہوتے تھے، اور گھریلو کوئی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، حالات کی بندشیں، گھریلو مسائل، صرف گھریلو مسائل، وہ بیٹی کا رشتہ ہے، وہ اس کا بسنا نہیں ہے، وہ شوہر اور میاں بیوی کی ناچاکی ہے، سسرال کی طرف سے سختی ہے، کوئی تلخی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مسائل ہیں، کوئی حالات کی تنگی ہے۔ یہ اگر اس قسم کے کوئی مسائل آتے بھی تھے، سختیاں اور تلخیاں آتے بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں رشتے نہیں ہو رہے ہوئے ہیں تو خدا نہ خواستہ طلاق ہونے ہیں، اور کتنے ایسے رشتے ہیں تیسرے دن طلاق ہو گئی، کروڑوں روپے لگائے
لگائے، کسی نے اربوں روپے لگائے، ایسے بھی شادیاں ہوئیں، طلاق ہو گئی، گھر نہ بسے، گھریلو الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، گھریلو زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، ایک بیماری گھر سے جاتی ہے دوسری نہیں جاتی، ایک مشکل جاتی ہے دوسری پھر آ جاتی ہے، اور اس طرح کی تلخیاں، مسائل، مشکلات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، زندگی کی تلخیاں، گھریلو الجھنیں جسے لفظ کہتے ہیں، لفظ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھریلو الجھنیں جس کو لفظ کہتے ہیں، یہ عمل گھریلو الجھنوں کے لیے سیدہ فاطمہ کا معمول تھا، جس روایت سے مجھے یہ روایت ملی ہے، گھریلو الجھنوں میں ان کی زندگی کے معمولات میں تھا۔ آپ بتاتی تھیں کہ یہ عمل پڑھیں، ایک درویش نے مجھے اس عمل کی خصوصی اجازت دی، خلافت بھی تھی، حضرت شیخ انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے خلافت بھی تھی، اور ایک رسالے میں یہ مضمون کے ساتھ یہ عمل بھی چھپا ہے، یہ عمل چھپا ہے الحسن، اس دور میں مضمون بھی چھپا اور یہ عمل بھی چھپا تھا۔ انہوں نے جو اجازت دی تھی، فرمایا تھا جدا جدا کر کے پڑھنا طاقت بڑھ جائے گی، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ انہوں نے فرمایا تھا، اللہ کے ولی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جدا جدا کر کے پڑھنا۔ گھریلو الجھنوں میں سیدہ فاطمہ، سیدہ کائنات، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، اور کائنات میں جتنی خواتین ہیں ان کی سردار، اور میں سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہا کرتا ہوں یہ خاتون اول ہے پوری کائنات۔ کہتے ہیں خاتون اول ملک کے وزیر اعظم کی بیوی ہوتی ہے، سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ خاتون اول ہے ساری کائنات۔ میرا تو یہ یقین بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اور ہے تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، خاتون اول ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ بتاتی تھی گھریلو الجھن، اس کے بڑے تجربے ہیں، لیکن اس کا وظیفہ نہیں پڑھنا۔ جو میں تجربہ بتا رہا ہوں، اب اس کو وظیفہ پڑھیں، سینکڑوں پڑھیں، ہزاروں پڑھیں، لاکھوں پڑھیں، کروڑوں پڑھیں، اس کا وظیفہ کریں، ضرور کریں اس کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ المبین۔ اس کو جدا جدا کر کے مجھے جس درویش نے اجازت دی تھی، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو تصور سے لکھنا ہے۔ یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہاں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے۔ پڑھیں گے تو لکھیں گے، لیکن پڑھنے سے مراد اس کی تسبیح اور اس کی تسبیح ہیں، کتابوں میں روایات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، اس وقت جس عمل کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں، وہ عمل ہے اس کو تصور میں لکھنے کا عمل ہے۔ وہ عمل مجھ سے ذرا تھوڑی سی توجہ سے لے لیں۔ آپ جس زندگی کے گھر کے جس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تصور ہی میں اس کو لکھیں۔ چلو آپ ایسا کریں، آپ کی اولاد ہے، گھر ہے، اس کے اوپر لکھیں ذرا، تصور میں لکھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اچھا، یہ تصور پہلے تھوڑا کمزور ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، یہ تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ ذرا رک گئے ہیں میری بات پر۔ آپ کہیں گے ورد کراؤں گا، میں نہیں کراؤں گا، آپ کہیں گے تسبیح بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے جو عمل جیسے ملا میں تو ویسے پہنچاؤں گا، مجھے جو امانت جیسے ملی میں ویسے پہنچاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ کہیں گے لکھ کے ہم آٹے میں گون دیں، میں کہوں گا نہیں۔ آپ کہیں گے لکھ کے بوتل میں پی لیں، میں کہوں گا نہیں۔ جو ملا ہے میں پھر وضاحت کروں، مختلف ہماری روحانیت عملیات کی کتابوں میں اس کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں۔ جو مجھے ترکیب ملی ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ اکسیر ہے اور تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے کہ بے خطا تیر، نشانہ زبردست، نشانہ کمال چیز۔ اس کو صرف 3 بار لکھنا ہے۔ اب لکھنے کی ترکیب میں بتاتا ہوں، آسان بالکل، آپ نے کھپ لیا، اب آسان بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ایک کام کریں، صرف اس کو پہلے لکھا ہوا دیکھ کے اپنی آنکھوں میں سمو لیں، سمو کے اس کی آپ کے پاس آنکھوں میں بن جائے گی سٹیمپ، مہر، اسٹیمپ کو وہیں سٹیپ کر کام ہی ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں، قلم سے لکھنے میں بڑی دیر لگتی ہے، مہریں بنا کے مہریں لگاتے جاؤ، مہریں لگاتے جاؤ، مشکل ہے کوئی؟ اس نقش کو پہلے اپنی آنکھوں میں سمجھو،
دل میں سموئے صاف کرنے کے بہت لیے طاقتور آگ لگائی، نقش ہے، گندم کا نا کعبہ کے کاٹ کے غلاف پہ آگ لکھا ہوا لگاتے ہے ہیں۔ اور اس کی بڑی طاقت ہے، الملک یہی دانے صاف الحق کر کے آگ گرمی کی وجہ سے اتنی المبین، جلدی اور پھر پھیلنا ادھر شروع کلمہ ہو ہے گیا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں لے لے، اس کا عکس لے لے، آنکھوں میں اس کا عکس لے لے۔ چلو یہ بتا دیں، جس بندے نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اس کی آنکھوں میں کس کا عکس ہوتا ہے؟ قاتل کا عکس ہوتا ہے، اور وہیں سے قاتل کے عکس کو نکال کے اسی وقت دکھا دیتا ہے۔ جو قاتل جس نے کسی کو قتل کیا ہے جب وہ مرتا ہے اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس ہوتا ہے۔ کسی نے سنا یہ بات؟ آپ صرف اپنی آنکھوں میں عکس لے لیں ان لفظوں کا، کیا کریں؟ لکھ کے گاڑی میں لگا دیں، لکھ کے دفتر پہ لگا دیں، لکھ کے کچن پہ لگا دیں، لکھ کے سامنے لگا دیں، لکھ کے اچھا یاد تو ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن اس کو اپنی آنکھوں کے عکس میں اپنے دل کے اندر اتاریں، اور دل پہ اتار کے اس کو آنکھوں سے ظاہر کریں، اور جس کے وقت کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہو جائے اسی پہ ایسے تصور میں اس کا عکس لگا دیں اس کی پیشانی پہ۔ کہیں آپ چاہتے ہیں کہ بخت نصیب ہو، اولاد کا مقدر ہو، نصیب ہو، رحمت ہو، عزت ہو، برکت ہو، بیوی، گھر، بہن، بیٹی، ماں، کوئی نعمت گھریلو زندگی میں، اچھا کہیں گڑبڑ ہو رہی، وہیں اس کا عکس لگا دیں اور اس کا عکس لگا کے کہیں اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں، تو اپنا کرشمہ دکھا۔ اے اللہ کا کلام میرے بس میں نہیں۔ کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں، کسی نے تعویذ مانگا اور لکھ کے دے دیا، اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تیرا بندہ ہے تو اس کا کام کر دے، اللہ اس کا کام ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے، سنو، ایک بزرگ تھے کہیں سفر سے آئے تو ان کا سوار بھی تھا، گدھا بھی تھا، کسی نے ان کو گھر دے دیا تو گدھا بھی، بارش شروع ہو گئی، سردی تھی تو گدھا جو ہے وہ بھی اندر کمرے میں آ گیا، وہ بھی آ گئے، تو ادھر جو ہے اس کی زچگی تھی، درد ذہن شروع ہوا۔ اس نے کہا بابا جی کوئی تعویذ دے دو، اس نے تعویذ لکھ کے دے دیا کہ یا اللہ میں بھی گدھا، میں بھی اور میرا گدھا بھی محفوظ ہو گیا، تو جان تیرا بندہ جانے اس کا کام کر دے۔ وہ تعویذ کام کر گیا، آج بھی وہ تعویذ کام کرتا ہے، آج بھی کام کرتے ہیں۔ ہماری روحانیت کی کتابوں میں اور ابکری میں بھی چھپا ہے فارسی کا شعر، یہ تو بول کام کرتے ہیں، سوچو اللہ کا کلام کیا کام کرے گا، یہ تو بول کام کرتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں نقش کریں، دل کے اندر اس کا عکس لائیں، اس کا نقش لائیں۔ سیدہ فاطمہ کا میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، محمد آل محمد کے وظائف بتا رہا ہوں، اور سیدہ کا عمل ہے ان کے گھر میں جب بھی کوئی الجھنوں کا مارا ہوا، کوئی خاتون آتی تھی، آپ یہی فرماتی تھی اور یہی عمل دیتی تھی، یہی وظیفہ دیتی تھی، یہی تسبیح دیتی تھی۔ بات سمجھ آ گئی یا رہتی ہے؟ پکی بات ہے، 100% سمجھ آ گئی۔ آپ اس کو نا آپ ایسا کریں، آپ اس کو ایسا کریں، میرے اوپر نقش لگائیں، نشانے لگائیں، ٹرائی کریں نا، یہیں سے کام شروع کر دیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ یہ جو فقیر بیٹھا ہے اس عمل کا نور، اس کی برکتیں، اس کی خیریں اس فقیر کو عطا کر دیں، میری پیشانی کے اوپر لگائیں اس ٹائم پہ، اور میں آپ کی پیشانی پہ لگاؤں، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو نہیں دیکھ رہا، میں انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں بھیج رہا ہوں، فرشتوں کو دیتا ہوں، فرشتوں جا کے لگا دو، فرشتے لگا دیتے ہیں، ذکر کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، بہت چھوٹا سا عمل بڑا طاقتور کام اس کا بتائے گا آپ کو۔ میرا چھوٹا ان محمد چھوٹا سا تھا نا، اس کو کچھ چھیڑتا تھا، کہتا تھا بابا جی بتاؤں گا، مجھے بھی دھمکی دیتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤ، کہتا بابا جی کوئی بلاؤ، مجھے بھی دھمکی دے کے کہتا تھا، کہہ رہے بابا جی بتاؤں گا، بابا جی بتاؤں گا۔ تو یہ وظیفہ بتائے گا، یہ وظیفہ